خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق۔ اس وقت یوحنا نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھا اور کہا، دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جس کے حق میں نے کہا تھا کہ ایک آدمی میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا، میں بھی اسے نہ جانتا تھا، لیکن اسی لیے میں پانی سے بپتسمہ دیتا آیا ہوں کہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے۔ اور یوحنا نے شہادت دے کر کہا کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا ہے اور وہ اس پر ٹھہر گیا۔ میں بھی اسے نہ جانتا تھا، مگر جس نے مجھے بھیجا ہے کہ پانی سے استباغ دوں، اس نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی ہے جو روح القدس سے استباغ دیتا ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا ہے اور میں نے شہادت دی ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خداوند میں نہایت عزیز مومنین، آج ہم سال کے دوران دوسرے اتوار کی عبادت میں شامل ہیں، اور آج کی تلاوتیں ہم سب کو دعوت دیتی ہیں کہ مسیح خداوند جو خدا کا برہ ہے، جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، ہم اس کی پیروی کریں، ہم اس کے پیچھے چلیں، ہم اس کی آواز کو سنیں، ہم اس کے شاگرد بنیں، اور ہم یسوع مسیح کی گواہی دیں۔ آج کی پہلی تلاوت میں شاعر نبی یہ بیان کرتا ہے کہ خدا کے خادم کا ذکر کرتا ہے جس کے وسیلہ سے خدا اپنے لوگوں کو نجات دیتا ہے، اپنے لوگوں کو اندھیرے سے نکالتا اور ان پر اپنا نور چمکاتا ہے، جس کا مشن خدمت کرنا ہے، دوسروں کو بچانا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی انجیل پاک میں مقدس یوحنا جو ہے وہ مسیح خداوند کو متعارف کرواتا ہے، لوگوں پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ یسوع کون ہے۔ جب یسوع اس کی طرف آتا ہے اور وہ یسوع کو آتے ہوئے دیکھ کر کہتا ہے کہ دیکھو یہ ہے خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، یسوع کی طرف اشارہ کرتا ہے اور مسیح خداوند کو ان لوگوں سے جو اس کے ارد گرد تھے متعارف کرواتا ہے کہ یسوع کون ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یوحنا کی زندگی کا مقصد جو تھا وہ یسوع کی راہ کو تیار کرنا تھا۔ یوحنا کی زندگی کا مقصد جو تھا وہ پانی سے استباغ دینا تھا۔ یوحنا کی زندگی کا مقصد یہ تھا تاکہ وہ یسوع کو متعارف کروا سکے، وہ یسوع کو ان پر ظاہر کر سکے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اور یسوع خدا کا برہ ہے جو ہم سب کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، جو ہم سب کو اپنے لہو سے پاک کرتا ہے، جو ہم سب کے گناہوں کو اپنے لہو سے دھو دیتا ہے اور ہمیں نئی زندگی دیتا ہے۔ آج کی انجیل پاک میں یوحنا دو لقب ٹائٹل استعمال کرتا ہے، خدا کا برہ اور خدا کا بیٹا چنیدہ۔ یوحنا لوگوں کو تیار کرتا ہے تاکہ وہ آنے والا مسیحا کا استقبال کر سکے، آنے والے مسیحا کو خوش آمدید کہہ سکے، آنے والے مسیحا کو قبول کر سکے، آنے والے مسیحا کو پہچان سکے۔ اس کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ یسوع کی شہادت دینا، یسوع کو لوگوں تک لے کر جانا، یسوع کے بارے میں بتانا اور یسوع کی راہ کو تیار کرنا۔ وہ لوگوں کو تیار کرتا ہے تاکہ وہ یسوع کو جان سکیں۔
وہ لوگوں کو تیار کرتا ہے تاکہ وہ مسیحا کو پہچان سکیں. اس کی زندگی کا یہی مقصد تھا اور وہ اپنی زندگی کے مقصد کو اچھے طریقے سے جانتا ہے اور اپنے کردار کو نبھاتا ہے, اپنی ذمہ داری کو نبھاتا ہے, اپنے کام کو اچھے طریقے سے نبھاتا ہوا جو ہے مسیح خداوند کو متعارف کرواتا ہے. دیکھو خدا کا برہ, پاک مقدس میں کہتے ہیں کہ یہ ہے خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. ہم سب جو ہیں یسوع کے پاک بدن کی طرف دیکھتے ہیں. یہ خاص وقت ہوتا ہے جب کہا جاتا ہے کہ دیکھو خدا کا برہ, یہ ہے خدا کا برہ, یہ ہے جو آپ کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے, یہ ہے جس نے اپنے لہو سے اپنے آپ کے گناہوں کو جو ہے دھویا ہے, یہ ہے. اور ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں. یہاں پر یہودی روایات کے مطابق یہودی جو تھے وہ ہر سال برے کو قربان کرتے تھے, قربانی چڑھاتے تھے ہیکل میں اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے, گناہوں کی معافی کے لیے اور اپنی پاکیزگی کے لیے, اپنے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وہ ہیکل میں قربانی چڑھایا کرتے تھے, ایک برہ ذبح کرتے تھے. اور ان کا ایمان تھا اور وہ سوچ تھی ان کی کہ بڑے کے لہو سے ہمارے گناہ جو ہیں وہ دھل جائیں گے, ہم پاک صاف ہو جائیں گے. اور وہ ہر سال جو ہے ہیکل میں جو ہے ایک برہ اپنے گناہوں کے لیے اپنے خاندان کی قربانی کے چڑھاتے تھے کہ میرا خاندان پاک ہو جائے, میرے خاندان کے گناہ جو ہے وہ ختم ہو جائے, میرے خاندان کی بدی جو ہے وہ دھل جائے اور میرا خاندان جو ہے بالکل پاک صاف ہو جائے, میرا خاندان خدا کے قریب پسندیدہ ہو جائے, میرا خاندان خدا کے قریب ہو جائے اور خدا جو ہے میرے خاندان پر نظر کرم کرے. اس لیے خاندان جو ہے اپنے سارے خاندان کی طرف سے وہ اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے قربانی چاہتے, بڑا قربان کرتے تھے, ذبح کرتے تھے کہ اس کے لہو سے کیا ہوگا, پاک صاف ہو جائیں. اور یہاں پر یوحنا کہتا ہے کہ یہ ہے خدا کا برہ, اس کے لہو سے آپ کے گناہ دھل جائیں گے. اور عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے 10 باب اس کی 4 آیت میں کہ بروں کے لہو سے نہیں, یہ ناممکن ہے کہ بروں کے لہو سے ہمارے گناہ دھل جائیں, بلکہ مسیح خداوند کے لہو سے جو بے عیب برہ ہے, جس میں کوئی گناہ نہیں ہے اور جس نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا, ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا اور اس کے لہو بہانے سے ہمارے گناہ جو ہے وہ پاک ہوئے. اس کے لہو بہانے سے اس نے ہمارے انسانوں کے گناہ اپنے اوپر لے لیے, انسانوں کے گناہ. اور یوحنا اس کی طرف اشارہ کرتا ہے تاکہ سب لوگ اس بات کو جان جائیں, پہچان جائیں کہ یہ برہ ہے جو اپنے آپ کو قربان کرے گا, یہ برہ ہے جو اپنا خون بہائے گا, یہ برہ ہے جو تمام بنے ہوئے انسان کے لیے قربان کیا جائے گا اور ان کو نجات ملے گی. اور یوحنا جو ہے وہ یسوع کی طرف اشارہ کرتا ہے اور ان کی رہنمائی کرتا ہے یسوع کی طرف تاکہ وہ یسوع کے پاس آئیں. یوحنا کے بھی بہت سے شاگرد تھے, جیسے ہی یوحنا نے یسوع کی طرف اشارہ کیا تو اس کے شاگردوں نے میں سے 2 فوراً یسوع کے پیچھے ہو لیا. اب یوحنا اپنی زندگی میں جو پانی سے استباق دیتا ہے اور لوگ اسے نبی مانتے ہیں, لوگ اس کا احترام کرتے ہیں, لوگ گناہوں کی معافی کے لیے اس کے پاس آتے ہیں, مگر یہاں پر یوحنا چاہتا ہے کہ میں گھٹوں اور مسیح جو ہے وہ بڑھے. اور یہاں پر وہ مسیح خداوند کو متعارف کرواتا ہے. اس میں وہ یہ محسوس نہیں کرتا کہ مجھ سے زیادہ کسی اور کی تعریف ہو, کسی اور کی شہرت ہو اور لوگ کسی اور کے پیچھے چلیں مجھے چھوڑ کر, کہ لوگ کسی اور کی کو سنیں اور اس کے شاگرد بنیں. اب اس کی زندگی میں ایسا کوئی جیلسی نہیں, کوئی حسد نہیں, کوئی نفرت نہیں, ایسا کوئی بھی غرور تکبر اس کی زندگی میں نہیں پایا. اس کی زندگی میں یہ جو وقت ہے اور یہ الفاظ جو کہتے ہیں یہ ہے خدا کا برہ, اس کے یہ الفاظ اور اس کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ یہ بہت ہی حلیم اور عاجزانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے یسوع کو فالو کرنے کی تعلیم دیتے ہیں. ہم یسوع کو فالو کریں, ہم یسوع کے پیچھے چلیں, یسوع کی تعلیم پر عمل کریں اور اس کے شاگرد بنیں. اور اس کے خود بھی اپنے بھی شاگرد جو ہیں وہ اس کو چھوڑ کر یسوع کے پیچھے. یہ جانتا ہے کہ جو مجھے کون سا کام دیا گیا ہے, ہم دوسروں کے کاموں سے حسد کریں, جیسے ان کو زیادہ پریز ملے, تعریف ہو,
وہ بڑھے تو ہمیں نفرت ہوتی ہے کہ یہ بہت زیادہ آگے بڑھ رہا ہے، مجھ سے زیادہ ترقی کر رہا ہے، مجھ سے زیادہ شہرت پا رہا ہے، مجھ سے زیادہ عزت پا رہا ہے، تو حسد نفرت بڑھتا ہے۔ مگر یہاں پر یوحنا جو ہے خود چاہتا ہے کہ یسوع کے پیچھے اس کے شاگرد بھی چلیں، اس کے شاگرد بھی یسوع کی سنیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ مجھ سے مقدم ہے، یہ مجھ سے کبھی تر ہے، یہ مجھ سے طاقتور ہے، اور میں تو صرف پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، اس لیے تاکہ یہ لوگوں پر ظاہر ہو جائے۔ مگر حقیقت میں یسوع خدا کا برہ ہے جو ہم سب کے لیے آیا ہے، جو ہمارا نجات دہندہ ہے، ہمیں اس کے پیچھے چلنا چاہیے۔ یہ یسوع کی راہ تیار کرتا ہے، تو جب یسوع آ جائیں تو سارے جو ہے نا اس کے پیچھے چلیں، اس کی سنیں، اور اس کے شاگرد بنیں، میرے نہیں، اس کے شاگرد بنیں، میری باتوں کو نہ سنیں بلکہ یسوع کی باتوں کو سنیں۔ اور یسوع سے بپتسمہ لیں، وہ جو ہے روح القدس، وہ ہمیں روح القدس دیتا ہے۔ اور یوحنا کیسے یہ ظاہر کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ جس نے مجھے بھیجا ہے وہ روح القدس کی رہنمائی سے بتاتا ہے، روح القدس کی رہنمائی سے کہ یسوع کون ہے، یسوع کی پہچان کرواتا ہے روح القدس کی رہنمائی سے۔ ہمیں بھی ہمیشہ جب ہم روح القدس کی رہنمائی میں چلتے ہیں تو خدا ہم پر اپنے بید ظاہر کرتا ہے، ہم خدا کی برکتوں کو جان پاتے ہیں، ہم خدا کی قدرت کو جان پاتے ہیں، خدا کے فضائل کو سمجھ پاتے ہیں جب ہم روح القدس کی رہنمائی میں چلتے ہیں۔ یا خدا ہمیشہ میری مدد کرتا کہ میں روح القدس کی رہنمائی میں چلوں، تیرے پاک روح کی رہنمائی میں، پاک روح کی رہنمائی میں، تاکہ میں دوسروں کو تیرے پاس جو روح القدس کی رہنمائی سے چلتا ہے، پاک روح کی رہنمائی سے، اور یسوع پاک ہے، جب ہم اس کی رہنمائی سے چلتے ہیں تو ہم دوسروں کو یسوع کے قریب لانے والے بنتے ہیں۔ ہم ڈویژن پیدا کرنے والے بلکہ اتحاد پیدا کرنے والے، امن پیدا کرنے والے ہیں۔ لوگوں میں جو ہے ڈویژن نہیں پیدا کرتے، جدائی نہیں پیدا کرتے، بلکہ اتحاد، یونٹی، اکٹھ کا وسیلہ بنتے ہیں، اکٹھ کا، جدائی کا نہیں، نفرت کا نہیں، جو یسوع کے روح سے چلتا ہے، روح القدس کی مدد سے رہنمائی پاتا ہے، وہ لوگوں میں اتحاد کا ذریعہ بنتا ہے، امن کا ذریعہ بنتا ہے، محبت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور یوحنا جو ہے اس نے روح القدس کی رہنمائی سے یہ شہادت دی کہ یسوع ہی خدا کا برہ ہے، کہتا ہے کہ وہ چنیدہ ہے اور خدا کا بیٹا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یوحنا نے کہا کہ دیکھو خدا کا برہ، تو یہ ہمیں مسیح خداوند جو خدا کا برہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل قوم مصر کی غلامی میں تھے، تو وہاں سے انہوں نے خروج کیا، اس رات خدا نے موسیٰ کو چنا تاکہ وہ بنی اسرائیل قوم کو آزاد کروا سکے۔ اس نے 9 میریکل معجزے ظاہر کیے، 9 معجزے کیے، مگر پھر بھی جو فرعون تھا نا اس کا دل نرم نہیں ہوا، اس کا دل نرم نہیں ہوا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور وہ لوگوں کو جو ہے جانے نہیں دیتا۔ پھر خدا نے کہا کہ 1 سال کا میل بھرا لے اور اسے ذبح کر، اور اس کا خون جو ہے وہ بنی اسرائیل کے گھروں کی دروازوں کی چوکٹوں پر لگا دے، اور خدا کا فرشتہ گزرے گا اور جس گھر کی چوکٹ پر وہ بڑے کا خون لگا ہوگا وہ محفوظ رہے گا۔ وہاں پر جو اکلوتے ہیں بیٹے ہیں، میل ہیں، پلوٹے ہیں، وہ سیف رہیں گے، محفوظ رہیں گے، انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ جب موت کا فرشتہ وہاں سے گزرے گا، وہاں خدا کا فرشتہ وہاں سے گزرے گا، تو جس گھر کی دروازے پر خون لگا ہوگا، بڑھے گا، وہ محفوظ رہے گا، وہ محفوظ رہے گا، وہاں کچھ نہیں ہوگا۔ اور جس گھر پر نہیں لگا ہوگا وہاں پر جو ان کا اکلوتا بیٹا ہوگا وہ مارا جائے گا، ختم کیا جائے گا۔ اور بنی اسرائیل قوم کے سارے جو بلوٹے ہیں کیونکہ بڑے کے خون سے وہ محفوظ تھے، اور یہ ہم سب کی رہنمائی کرتا ہے کہ جس طرح خدا نے کہا کہ بڑے کے خون سے بنی اسرائیل قوم کے سارے پلوٹے بچائے گئے، محفوظ رکھے گئے، اور خدا نے ان کی حفاظت کی، اسی طرح یہ بڑے کا خون جو ہے ہم سب کو محفوظ کرے گا، ہم سب کو زندگی دے گا، ہم سب کو نجات دے گا، اور ہم سب زندگی پائیں گے، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا جو یسوع پر ایمان لاتا ہے۔ اور یوحنا کے شاگرد جو ہیں وہ مسیح خداوند کی پیروی کر اس کے شاگرد بنتے ہیں۔ دیکھو خدا کا برہ، یعنی جب ہمیں کہا جاتا ہے دیکھو خدا کا برہ، تو ہمیں یسوع کی طرف دیکھنا ہے ایمان کی نظروں سے،
کہ اس میں مسیح خداوند کی موجودگی ہے، پاکی ایمان کی نظروں سے دیکھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یسوع کی باتوں کو سننا ہے اور یسوع کے پیچھے چلنا ہے اور یسوع جیسا بننا ہے۔ جب کہا جاتا ہے دیکھو خدا کا بننا، تو اس کا مطلب ہے کہ یسوع کی طرف ایمان سے دیکھنا، ایمان کی نظروں سے دیکھنا ہے، یسوع کی تعلیم کو سننا ہے، یسوع کے شاگرد بننا ہے اور یسوع جیسا بننا ہے۔ جب ہم کہا جاتا ہے دیکھو خدا کا بننا، اور اسی طرح یوحنا نے کہا دیکھو خدا کا بننا، اور اس نے اپنے شاگردوں کی رہنمائی کی کہ اب سے یسوع کے شاگرد بنے، اب سے یسوع کی طرف ایمان کی نظروں سے دیکھیں، اب یسوع کی پیروی کریں، اس کی تعلیم پر عمل کریں اور اس جیسے بنیں، اس جیسے بننا ہے، یسوع جیسے۔ اور یسوع کا مشن کیا تھا؟ زندگی دینا۔ یسوع کا مشن کیا؟ زندگی دینا۔ اس کی زندگی جو ہے، اس کی جو محبت تھی، وہ سیلف سینٹر نہیں تھی، بلکہ دوسروں، اس میں اپنی ذات تک نہیں، بلکہ اس کی محبت دوسروں کے لیے تھی، اس کے دل میں محبت دوسروں کے لیے۔ تو ہم یسوع جیسے جب بنتے ہیں کہ ہمارے دل میں اپنی ذات کے لیے نہیں، خود غرضی نہیں ہوتی، اپنی ذات سے پیار نہیں، بلکہ ہم اپنی ذات سے نکل کر دوسروں کو پیار کرنا شروع کرتے ہیں۔ یسوع کا پیار سب کے لیے ہے کہ ہم بھی دوسروں کو پیار کرنا سیکھیں، دوسروں کو پیار کرنا سیکھیں، دوسروں کو قبول کرنا سیکھیں۔ شاؤل اور داؤد۔ شاؤل پہلا بادشاہ تھا اسرائیل کا۔ جب وہ چنا گیا تو اس نے دشمن پر فتح حاصل کی اور دشمن کے بہت سے سپاہیوں کو مارا، اور لوگوں نے نعرے لگانے شروع کیے، اس کی تعریف کرنے شروع کی۔ مگر جب خدا نے داؤد کو چنا، داؤد نے اس نے ہزاروں کو مارا، اس نے 10,000 کو مارا، اور لوگوں نے داؤد کی تعریف کی اور اس خوشی سے نعرے لگائے، اس کا استقبال کیا بڑی خوشی کے ساتھ۔ اور جو ساؤل تھا اس میں حسد آیا، نفرت آئی کہ یہ مجھ سے زیادہ جو ہے تعریف پا رہا ہے، عزت پا رہا ہے، شہرت پا رہا ہے، اس میں حسد۔ اس کے داؤد کو قبول کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا کہ داؤد اس کی زندگی میں، اس کی راہوں میں، اس کی خوشیوں میں رکاوٹ ہے، کیونکہ وہ زیادہ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اور لوگ زیادہ اس کی مانتے ہیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ شاؤل نے ہزاروں کو مارا، اس نے 10,000 کو مارا، لوگ مجھ سے زیادہ آپ داؤد کی تعریف کر۔ مگر وہ اب اس میں حسد اور نفرت پیدا ہوگی داؤد کے لیے، کیونکہ داؤد کی اب زیادہ تعریف ہونے لگی، داؤد کے زیادہ فالوور بن گئے اور داؤد کے زیادہ شاگرد۔ مگر اب ساؤل کوشش کرتا ہے کہ اس کو مار دیا جائے۔ مگر یہاں پر جب یوحنا کی زندگی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ خود دوسروں کو کہتا ہے کہ یسوع کے پیچھے چلیں، اس کی زندگی میں حسد نہیں ہے کہ یسوع جو ہے مور انٹینشن، وہ دوسروں سے زیادہ اس کی توجہ حاصل کرے گا دوسروں کی، مگر چاہتا ہے کہ یسوع خدا کا بڑا ہے، سب اس کے پیچھے چلیں، اس کی تعلیم پر عمل کریں۔ وہ خود چاہتا ہے کہ میں گھٹوں، خود یسوع کو جو ہے متعارف کرتا ہے کہ یہ ہے مجھ سے مقدم ہے، اس سے قوی تر ہے۔ تو ہمیں زندگی میں سوچنا ہے کہ ہمیں کون سا رول ادا کرنا ہے، یوحنا استباغی کی طرح اپنا رول ادا کرنا ہے کہ دوسروں کو یسوع کے پاس لانے والے ہوں، دوسروں کو یسوع کی پہچان کروانے والے ہوں، تاکہ وہ یسوع کے قریب آئیں، ہم یسوع کو دوسروں کے پاس لے کر آئیں، ہم دوسروں کو یسوع کے پاس لے کر آئیں تاکہ وہ زندگی پائیں۔ یسوع کے بغیر زندگی نہیں ہے، یسوع سے ہمیں زندگی ملتی ہے، اور وہی خدا کا بڑا ہے جو ہمارے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ خداوند کی محبت کو یاد رکھیں، ہم دوسروں کو یسوع کے قریب لانے والے ہوں، دوسروں کو پیار کرنے والے ہوں اور دوسروں کی مدد کرنے والے ہوں، تاکہ وہ مسیح خداوند کو پہچان سکیں اور ہمیشہ کی زندگی پا سکیں۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔